دل گزر گاہے خیال میں و ساغر ہی سہی، گر نفس جادائے سر منزل تقوی نہ ہوا۔ اور شاید ہم ایک پراگندہ ذہنیت اور فحش پسند اور فحش گو قسم کی قوم ہے۔ آپ کو یہ سن کے بڑی حیرت ہو رہی ہوگی اور شاید آپ برانگیختہ بھی آپ لوگ ہوں گے کہ یہ شخص کہہ کیا رہا ہے، مگر ابھی چند منٹ کے اندر میں جو حقائق و قرائن آپ کے سامنے رکھوں گا تو شاید آپ بھی یہ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ شاید واقعی ہم ایک پراگندہ ذہنیت اور فحش پسند فحش گو قسم کی قوم ہیں کہ ہم اپنے اعمال اور افعال سے ظاہر کیا کر رہے ہیں۔ پہلے تو یہ سنیے کہ اگر آپ کو یہ پتہ لگے کہ آپ کوئی بھی اگر غلط بات یا مغلظات آپ بکیں گے، ایک بھی گالی دیں گے تو آپ کو 2000 روپے جرمانہ ادا کرنا پڑے گا۔ آپ یقیناً یہ بات سن کر ہنسیں گے کہ یہاں تو ہمارے وطن عزیز میں یہاں پہ تو انسانوں کی جان عزیز بھی اتنی عزیز نہیں کہ ان کو بھی قتل کر دیا جاتا ہے، گاجر مولی کی طرح کاٹ دیا جاتا ہے، تو وہاں پہ بھی کمپرومائزز ہو جاتے ہیں۔ تو ایک گالی نکالنے پہ 2000 روپے جرمانہ یہ کس طرح ممکن ہے؟ اور اگر ذرا ایک لمحے کو سوچئے تو صحیح کہ ایک گالی کے بدلے میں آپ کو 2000 روپے جرمانہ دینا پڑے تو آپ ایک دن میں یا ایک مہینے میں کتنے ہزاروں روپے گوا سکتے ہیں۔ یہ بات بھی آپ کو سن کر شاید حیرت ہو رہی ہوگی، لیکن آپ اور ہم خواب خرگوش میں ہیں۔ ہم نے ایک دبیز اپنی خود پسندی کی چادر اپنے گرد لپیٹ رکھی ہے۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ ہمارے گلی محلوں میں، ہمارے پوش علاقوں میں، ہمارے سفید پوش علاقوں میں اور ہمارے غربت انگیز علاقوں میں بھی روزانہ کتنی گالیاں بکی جاتی ہیں؟ تو شاید اگر دیکھیں ہم تو ایک شخص اوسطاً روز کا کوئی 1 لاکھ سے 1,20,000 روپے جرمانہ دینے کا پابند ہو جائے گا اگر ایسا ہو جائے کہ ایک گالی بکنے پہ 2000 ہو۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حقائق تو یہ ہیں کہ گلی محلے، سڑکوں پہ، پبلک پلیسز پہ، پرائیویٹ پلیسز پہ، دفاتر میں مغلظات جو بکے جاتے ہیں وہ آپ جانتے ہیں، مگر ہم لوگ فوش گو، فوش پسند اور پراگندہ ذہنیت کی قوم کیسے ہیں یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں ادارے بھی انوالو میں ہیں۔ آپ کو یہ سن کے اور حیرت میں غوطہ زن ہو جائے گی آپ کی کہ یہاں پہ یہ قانون موجود ہے اور ہمارے ادارے اس پہ امپلیمنٹیشن ہی نہیں کر رہے۔ یہ لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2017-19 اور اب جو لوکل گورنمنٹ آرڈیننس 2021 ہے اس کے 9th شیڈول کے مطابق اگر آپ کسی پبلک پلیس پہ شاؤٹلی آپ ابیوز کرتے ہیں، ابیوسو لینگویج یعنی مغلظات بکتے ہیں، تو آپ کی وجہ سے جو سننے والوں کو سمع خراش قسم کا اور ذہن پہ برے اثرات مرتب ہوں گے، اس کے واسطے آپ کے خلاف 2000 روپے کی ٹکٹ کٹ سکتی ہے۔ تو اب یہ ٹکٹ کیوں نہیں کاٹی جاتی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میٹروپولیٹن کارپوریشن لاہور یا لوکل گورنمنٹ اینڈ کمیونٹی ڈیولپمنٹ پنجاب ہے جو یہ لوگ ایسے کیوں نہیں کرتے؟ ٹکٹنگ تو ہوتی ہے، اگر کوئی 1 روپے مہنگی سبزی بیچ دے اور میگا پروجیکٹس میں بڑے بڑے امبیزلمنٹ کے چیزیں سامنے آتی ہیں، وہاں جرمانے بھی ہوتے ہیں، تو یہاں جرمانہ کیوں نہیں کیا جا رہا؟ اور ہم پراگندہ ذہنیت کی قوم کیوں ہیں؟ کیا یہ افسران اپنی گاڑیوں میں بیٹھ کر کے اسی شہر کی گلیوں محلوں سے نہیں گزرتے، سڑکوں سے نہیں گزرتے؟ ان کی مائیں بہنیں بیٹیاں کیا انہی گلی محلوں سے نہیں گزرتی جن گلی محلوں میں 90% لوگ مغلظات بک رہے ہوتے ہیں آپس میں؟ اور وہ 90% صرف وہ آپس میں ان کا ایک تکیہ کلام ہے، ایسے مغلظات جو آپ اس وقت کیمرے کے سامنے دہرائے نہیں جا سکتے، آپ بخوبی جانتے ہیں، اور جو باہم دستوں گرے باہ ہوتے ہیں۔ اور ترہ تو یہ ہے کہ ٹاؤن ہال لاہور میں آئے روز کنٹریکٹرز ٹینڈرز بیڈنگ کے چکر میں ان کے جو احتجاج ہوتا ہے وہاں پہ مغلظات بکے جاتے ہیں۔
آپس میں باہم دستوں گرباں ہوتے ہیں ٹاؤن ہال لاہور کے اندر اور لوکل گورنمنٹ کمپلیکس لاہور کے اندر مغلظات بھگے جاتے ہیں مگر کوئی 2000 روپے کی ٹکٹ نہیں کاٹی جاتی. تو بات یوں ہے کہ بڑے بڑے کاموں کے پیچھے یہ لوگ بھاگتے ہیں کیونکہ وہاں پہ embezzlement کرنی ہوتی ہے فنڈز کی, مس اپروپریٹ آف فنڈز کیا جاتا ہے, وہاں سے ان کی جیب گرم ہونی ہوتی ہے. جہاں پہ قوم کے سدھار کی بات ہے تو وہاں یہ 9th شیڈول میں ڈیفائن ہونے کے باوجود, ڈسکرپشن ہونے کے باوجود آج تک لوکل گورنمنٹ پنجاب نے یا میٹروپولیٹن کارپوریشن لاہور نے ایک بھی ٹکٹ ایسا کیوں نہیں کاٹا کہ کسی نے پبلک پلیس پہ ابیوسو لینگویج یوز کی ہے تو اسے 2000 روپے کا فائن کیا گیا ہو اور وصول کیا گیا ہو؟ ایسا کیوں ہے؟ تو پھر سوچ لیجئے کہ کیا ہم شاید واقعی پراگندہ, فوش گور, فوش نگار اور فوش پسند قسم کی قوم نہیں ہے؟ کیا یہ افسران یہ تمام چیزیں جہاں پہ میجر انوالومنٹ آف فنڈز ہوتی ہے, بگ ہیوج اماؤنٹس کی انوالومنٹ ہوتی ہے, وہاں پہ تو ایکشن کرتے نظر آتے ہیں. وہاں پہ ٹکٹنگ بھی کی جاتی ہے, ٹیکسنگ بھی کی جاتی ہے, وہاں پہ وصولیاں بھی کی جاتی ہیں, مگر مغلظات بکنے پہ چونکہ 2000 ہے تو وہ 2000 سے جیب گرم نہیں نہ ہوتی, وہ نہیں کرتے. مگر یہ چغد یہ نہیں جانتے کہ جتنا ریونیو جنریٹ یا یہ لوگ اپنی جیبیں بھی بھرنا چاہتے ہیں اس بات سے ہو سکتا ہے, وہاں کسی بات سے نہیں ہو سکتا کہ یہ جتنی گالیاں لبے سڑک پارکس میں لوگ صرف ہنسی خوشی تکیہ کلام کے طور پہ نکال دیتے ہیں, اور ہماری قوم, ہماری نسل نو ان مغلظات میں پل کر جوان ہو رہی ہے. یہ آپ خود دیکھتے اور سنتے اور جانتے ہیں. مگر ایک دبی سی چادر لپیٹ کر کے اپنے ذہان کے گرد اور ایک خود پسندی کی چادر لپیٹ کر ہم یہاں بیٹھے ہیں, اور کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ گالی نکالنا پنجاب کا کلچر ہے. یہاں تک ہم پہنچ چکے ہیں. تو یہ سوال یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی جو ایررز ہیں, چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں, وہ اگر انہیں درگزر کیا جائے, چشم پوشی کی جائے تو وہ مل کر کے ایک بڑا ایک ماؤنٹین بن جاتے ہیں, ایک بڑا گناہ بن جاتا ہے. تو چھوٹے چھوٹے ایررز کو اریز کرنا, ایلیمینیٹ کرنا بہت ضروری ہے. اور جہاں پہ ہماری اس مملکت میں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ لوکل گورنمنٹ آرڈیننس ہے یا لوکل گورنمنٹ ایکٹس ہیں, یہ جب بنتے ہیں کہ ڈرافٹنگ ہوتی ہے, انہیں سمرائز کیا جاتا ہے, یہاں اسے ایوان میں بھیجا جاتا ہے, پھر وہاں سے منظوری ہوتی ہے. یہاں پہ قانون سازی بھلے لوکل گورنمنٹ ایکٹ کی ہو یا آرڈیننس کی ہو, یہاں پہ اسمبلیاں انوالو ہیں. اسمبلیاں کیا کر رہی ہیں کہ قانون تو وہ دیکھ کے ہی پاس کرتی ہوں گی. آج تک کسی نے میٹروپولیٹن کارپوریشن لاہور سے یہ نہیں پوچھا کہ تم نے ایک بھی not only the single one ٹکٹ جو ابیوسو لینگویج پہ آپ نے کاٹی ہو اور وہاں سے جرمانہ بھی وصول کیا ہو. تو اس سے زیادہ پراگندگی اور فوش پسندی اور فوش گوئی کیا ہوگی کہ ہم ایسا نہیں کرتے. اور دیکھیے, جو بازو 5 کلو کا وزن نہ اٹھا پائے, جو پہلوان وہ کہے کہ میں 1 من کا وزن 40 kg کا وزن اٹھا لوں گا, تو یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اگر ہماری حکومتیں, ہماری صوبائی, ہماری وفاقی اور ہماری ضلعی حکومتیں یہ گالی کے 2000 جرمانے کا چھوٹا سا بوجھ اٹھا نہیں سکتی, تو یہ اتنے بڑے بڑے بوجھ کیسے اٹھائیں گی؟ قانون کی عملداری کیسے ہوگی؟ پھر یہی ہوگا کہ جناب وزیر اعظم پاکستان آج بھی یہ بتا رہے تھے کہ وہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں ریاست مدینہ کی اساس کی باتیں کر کے, کہ جہاں طبقاتی قانون ہوتا ہے کہ امیر کے لیے, طاقتور کے لیے اور غریب کے لیے اور. تو غریب کو تو جناب گھر سے اٹھا لیا جاتا ہے. تو امیر کی آج ہی کی بات سن لیجئے کہ اسلام آباد میں جو لڑکی لڑکے کو وہ ہراساں کیا گیا تھا, زد و کوب کیا گیا تھا, ویڈیو بنائی گئی تھی, اس لڑکی اور لڑکے نے آج کورٹ میں اپنا بیان بدل دیا ہے. انہوں نے ان مجرموں کو پہچاننے سے ہی انکار کر دیا ہے. تو سٹیٹ کہاں جا کر کس ہو گئی ہے؟ سٹیٹ کیوں مدعی نہیں بنتی؟ اور شاہ رخ جتوئی وہ آج وزیر اعلیٰ سندھ پھر کہہ رہے تھے کہ وہ کس طرح وہ ایک وی آئی پی قسم کے ہاسپٹل میں گیا ڈاکٹرز کے بورڈ کے نہ بننے کے باوجود. اس پہ ہم دیکھیں گے, جو ملوث ہوں گے کارروائی کریں گے. تو آپ ہمیں یہ بتائیے, خاص طور پہ سیکرٹری لوکل گورنمنٹ, چیف سیکرٹری پنجاب
اور پنجاب کا منتخب ایوان کے جس نے یہ لوکل گورنمنٹ ایکٹس اور آرڈیننس پاس کیا ہے، کیا وہ اندھے تھے کہ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ابیوسو لینگویج یوز کرنے پہ 2000 روپے کا جرمانہ کیا جاتا ہے؟ اور کیا وہ آج بھی اس لمحے تک بھی اندھے ہیں کہ میٹروپولیٹن کارپوریشن لاہور آج بھی ابیوسو لینگویج یوز کرنے پہ جرمانے نہیں کر رہی اور ہماری نئی نسل کو مستقبل یہ دے رہے ہیں کہ اس مغلظات میں زندہ رہیں؟ اور پھر بڑے آپ کے یہ آپ کو کہنے کے گانے نکالنا تو پنجاب کا